100 سال بھی جیل میں رہا تو گزار لوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آئی کے ان کا جو ذائچہ ہے وہ بہت ہائی اسپرٹس، اور ویسے 100 سال کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا. ہی وڈ بی آؤٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہی از کمنگ، اور اب بہت تیزی سے آ رہے ہیں. بہت زیادہ دن نہیں ہے، بہت زیادہ دن نہیں لگتے. آگے اللہ کی مرضی، دیکھیں کرنا اللہ نے، میرے کہنے سے تو نہیں ہونا. لیکن جو میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں کہ 2024 میں نومبر کے مہینے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب صرف ایک بندہ ہے، وہ عمران خان. وہ ایک عمران خان. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ، اس کو ساتھ یا باہر نکالنا پڑے گا، یا وہاں سے کام شروع ہو جائے گا. یہ 100% مجھے لگ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی. دیکھیں جب ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ 51% تک دیکھتے ہیں تو ہم اس کو یس مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 80% سے زیادہ 81% ہو تو 100% کہتے ہیں اس کو. اٹس آلموسٹ 100% چانس ہے کہ آئی کیس کا. اچھا، بڑھتی جا رہی ہے سر. 100% اللہ نے بنا نہیں سر، میری مرضی. انرجی پیٹرنز میرے تھوڑی ہیں، تو اللہ کے. ایسے میرے انرجی پیٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بس وہ سمجھ لیں کہ ہم نے جیسے وہ جو سیلاب کی جو ہے نا پریڈکشن کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے پانی کا بہاؤ موڑنا یا کم زیادہ نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے صرف آگاہی دینی ہوتی ہے کہ یہ فلاں گاؤں میں جا رہا ہے، فلاں ادھر جا رہا ہے، تیاری کر لیں. بالکل، ہم تو آپ کو گائیڈ کر سکتے. دیٹس اٹ. ڈاکٹر کا کام بتانا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی کھانا نہیں ہوتا. دوائی دینا تو ہوتا ہے. دوائی دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لیں، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. آگے اللہ کی مرضی. اور دوائی کائنات پوری میں ایک ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوائی پوری کائنات میں یہ ہے کہ اگر آپ خالق سے جڑ جاتے ہیں، مخلوق آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. بالکل، دوائی تو یہی ہے، دوائی تو یہی رہنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب، عمران خان صاحب قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے عمران خان. قوم تو تیار ہے سر. اب وہ جو قوم کے لیڈر ہے نا، ایک آئی کے کا ایک جملہ ہے. اچھا، انہوں نے کوٹ کیا تھا ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک تقریر میں. ٹیپو سلطان کے حوالے سے ٹیپو سلطان کا جملہ تھا بیسیکلی، جس کو آئی کے نے ایک جلسے میں کوٹ کیا تھا کہ اگر شیروں کا لیڈر گیدڑ ہوگا تو وہ ساری شیروں کی فوج ماری جائے گی. بالکل. اور اگر گیدڑوں کی فوج کا لیڈر شیر ہوگا تو وہ ساری کی ساری فوج جیت جائے گی. تو اس وقت شیروں کا لیڈر یا شیروں کے لیڈر گیدڑ ہے. نام نہیں لے رہا لیکن لوگوں کو پتا ہے. اور اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری کوئی کسی کے ساتھ نہ ذاتی دشمنی ہے نہ ذاتی دوستی ہے کسی بھی. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، جو مجھے باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ میرا صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سارے اینٹی عمران خان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا. بالکل سر. آئی کے از کمنگ، اور اس کی ٹیم کی جو کلینزنگ ہوئے گی نا، دنیا دیکھے گی. بہت سارے لوگوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، اوپر سے تو نیک پاک، اور اوپر سے تو عوام کے حمایتی، اور اندر سے غدار. سب کی نقاب نوچ کے اتریں گے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. یعنی ایک سیگمنٹ کے تو وہ سارے نقاب اتار دے اور دوسرے سیگمنٹ کو چھوڑ دے. بالکل، ایم ہمیں لگ دے. بالکل ایسی ہے. یہ بھی ہوگا. جی جعفری صاحب، آپ اکثر کہتے ہیں آئی کے از کمنگ، عمران خان آ رہے ہیں، لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جعفری صاحب کب سے کہہ رہے ہیں، کب آئیں گے کب آئیں گے. میں وہی کہتا ہوں کہ میری مرضی سے تو نہیں ہوتا، نہ میرے کہنے سے ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل ایسے. انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے. میں اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتا کہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، میں اس کا کریڈٹ کیسے لوں. ٹھیک ہے، میرا کام ہے پڑھنا. اللہ اپنے پلانز کو چینج کرتا جائے. میں کون، میری اوقات حیثیت کیا، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو گائیڈ کرنے والا. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ بار کوڈ ریڈر کا کام ان بار کوڈز کو پڑھنا ہے جو بار کوڈ بنانے والی کمپنی نے لکھا ہے. بالکل ایسے. بار کوڈ ریڈر نے اپنی مرضی سے بار کوڈ کی جو ہے نا انفارمیشن چینج نہیں کرنی. بالکل، کائنات کا مالک ہے، واحد کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے، جو چاہے جب چاہے کرے. میری مرضی نال کرنا انہیں. بالکل ایسے. وہ ہوگا، مجھے لگتا ہے ہوگا. آگے اللہ کی مرضی. یہ نومبر میں کہہ رہا ہوں کہ جی نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. ہو سکتا ہے نہ آئے، تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ کا کاغذ انرجی پیٹرن جو بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے وہی. سر دیکھیں، محکمہ موسمیات والے اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی فلاں دن منیمم ٹیمپریچر یہ رہے گا، میکسیمم یہ رہے گا، وہ کہتے ہیں بارش ہوگی اور نہیں ہوتی. نہیں ہوتی تو اولا تے جا کے ایف آئی آر کٹا دیں گے. ایسی ہے. اللہ کی مرضی نا. اللہ کی مرضی. طوفان آنے کی پیشین گوئی فرض کیا کسی نے کی کہ جی فلاں دن فلاں وقت یہ طوفان ہے، یہ فلاں ساحل سے ٹکرائے گا، شہر بچانا ہے تو بچا لیں. لوگوں نے جگہ خالی کر دی، سب کچھ کر لیا، طوفان نے اپنا رخ موڑ لیا. اب جا کے طوفان کی جو اطلاع دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر کیس کرا دیں گے جی تسی ساڈیاں دکاناں بھی بند کراتی ہیں، تسی ساڈے بھی کرا
سر انہوں نے تو نیک نیتی سے بتایا تھا نا طوفان آ گیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا, طوفان اپنا رخ نہ بدلتا تو تباہی تو لکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ لکھی ہوئی تباہی بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی آ رہی ہے, اب کوئی کسی کی دعا سے, کسی کے کام سے, کسی لوگوں کی کسی ایفرٹ سے اللہ اس تباہی کا رخ موڑ دیتا ہے. بالکل ایسے. یعنی آپ تاریخ میں دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جی عذاب آ رہا ہے, بالکل لوگوں نے اکٹھے ہو کے توبہ کی, عذاب ٹل گیا. بالکل. تو وہ کہتے ہیں نبی کو نعوذ باللہ کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا. سر کائنات کے مالکوں کا اور کائنات کے کمیوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جیسے تم ہوگے نا ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو اب قوم اچھی ہو گئی ہے, تب حکمران بھی اچھے ہی آئیں گے. بالکل, یہ ذہن میں رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا, لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا؟ لینا عمران خان نے نہیں ہے, یہ اس کے لائل لوگوں نے لینا, اس کے وفادار جو اس کی محبت کرنے والے ہیں, اور وہ سارے لوگ جو اس کو مرشد کہتے ہیں انہوں نے لینا. ہاں جی, مرشد بالکل, کافی انہوں نے لینا ہے, اس نے نہیں لینا. مطلب اس کی تو اپنی گھٹتی ہے, تو وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا حساب لے. وہ اور طرح کا ایک اور سٹیچر کا آدمی ہے وہ. سر میں نے بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے تھے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہے ایسا ذائچہ میں نے اپنے 20 سال کے پروفیشنل کیریئر میں کسی کا نہیں دیکھا. یہ ایک ہی ہے, کسی کا بھی نہیں, کوئی ایک. نو سر, اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے. یہ مطلب سیریس کیا ہوں. جی جی. میں نے 2 فینومیناز کا ذکر اکثر کرتا ہوں. جی. اتنی بڑی اسپرچل پاور کے باوجود اگر بندہ پھنسا ہوا ہے نا, کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے دنیا سے, ایسی ہے. اور اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود اگر وہ پورے قد سے کھڑا ہے نا, تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ دونوں فینومینا سوائے عمران خان کے پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا. ورنہ کتنے سیاسی لیڈرز ہیں. سر میں نے نیلسن منڈیلا کا بھی ذائچہ دیکھا, ظاہر سی بات ہے جب ہم ان کے ڈیتھ کے بعد ذائچہ دیکھا, میں نے بہت سارے بڑے لیڈرز کا ذائچہ. جی جی. اور سچی بات ہے کہ میرا ایک بڑا دل کی بات کروں گا, میرا ایک بڑا عقیدت کا رشتہ تھا بی بی سے, بی بی شہید سے, بی بی بینظیر بھٹو کی. جی جی. میرے بچپن کی وہ جو ہے نا وہ ایک یاد ہے. جی جی. میرے بچپن کی یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا ذائچہ بی بی کا بھی نہیں جتنا بڑا ذائچہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں میرا بڑا عقیدت کا تعلق ہے بی بی بینظیر بھٹو سے میرا. کوئی اور وجہ ہوگی, سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک میرا ان کے ساتھ بڑا عزت کا تعلق ہے, آج بھی بی بی شہید کہتا ہوں. جی جی. اور ٹھیک ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, اپنے کام سے دیانتداری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری کیلکولیشن جو بتاتی ہے وہ بتا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جیسے دکھائی جا رہی. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, عمران خان صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پارٹی رہنما نے یہی بتایا کہ ان پر اعتماد کا اظہار کیا. وہ ڈی چوک سے واپسی والے سین کے بعد عوام مشتعل تھی, بڑی باتیں آئیں, غدار ہے وہ, یہ. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے انرجی پیٹرنز کیا بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا؟ علی امین گنڈا پور کا ذائچہ میں نے دوبارہ دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے. جی جی. میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میں نے آپ کو ایک بات بتائی جی, ان کے انرجی پیٹرنز بہت فلو میں. ٹھیک ہے. جب یہ پازیٹیو ہوتے ہیں تو بہت پازیٹیو, جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیگیٹو. بالکل ٹھیک ہے. فیصلہ فنش لائن پہ ہوگا. ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور اپنی عزت ریوائیو کرنے میں کامیاب, ہو سکتا ہے وہ اپنی عزت اور اپنی خاندان کی سیاست سمیت سب کچھ لے کے ڈوب جائے. بالکل. اگر تو یہ کامیاب ہو گیا تو یہ کے پی کی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب سی ایم بنے گا, اور اگر یہ گر گیا تو پھر آنے والی نسلوں میں گنڈا پور خاندان کی سیاست ختم. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, حکومت کے پاس کتنا وقت دیکھتے ہیں؟ زیادہ نہیں. یہ دسمبر کراس کر کے مشکل لگتا ہے. مشکل مجھے لگتا ہے 100% تو نہیں, لیکن 51% سے زیادہ چانسز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس سال کے آخر میں الیکشن کا اعلان. اچھا, تیاری پکڑیں جی. پھر تو حکومت, وہ الیکشن کی بات کی اور حکومت کے وقت کی بات کی, تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو صورتحال چل رہی ہے, حکومت کوئی بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے؟ اللہ کرواتا ہے جی, اللہ کرواتا ہے. جب کسی کو وائپ آؤٹ کرنا ہو, اللہ کی مرضی ہو کہ کسی کو اتارنا ہے جی, تو پھر کوئی نہ کوئی بلنڈر ہی کرواتا ہے. اسرائیل آپ کی جان نکالتا ہے, کبھی کسی نے اسرائیل پہ الزام لگایا, موت کا بہانہ کوئی نہ کوئی بنتا ہے. بالکل. اسی طرح گرنے کا بہانہ بھی کوئی نہ کوئی بنتا ہے, بن جائے گا. کچھ جو ہے نا وہ موت کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کچھ بیماریاں موت کے وقت کی وجہ سے لگ جاتی, مرض الموت کہتے ہیں. شاید اسی طرح کی سچویشن. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, میرا آپ سے آخری کوشچن, مخصوص نشستوں کے حوالے سے دوسری وضاحت بھی جاری ہوئی سپریم کورٹ سے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ مخصوص نشستیں, چاہے الیکشن ایکٹ پاس ہو گیا, اسپیکر کا خطا آ گیا, مخصوص نشستیں آپ کو دینی پڑیں گی جو ہم نے فیصلہ دیا ہوا ہے. الیکشن کمشنر مانے گا یا استعفیٰ دے گا؟
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سکندر سلطان راجہ کا جو میں نے ذائچہ دیکھا تھا نا, عزت سے اپنی کرسی سے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے. اچھا, آگے اللہ کی توہین عدالت میں کہیں چلے جائیں, مجھے نہیں پتا. میں جو ان کا جو ذائچہ دیکھا تھا, بات تو وہی ہوگی سر, عزت سے جاتے نہیں لگ رہے. مجھے اپنی کرسی عزت سے چھوڑ کے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.